بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حسین و جمیل نرس سے ڈاکٹر کو پیار ہو گیا۔ یہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کامران نام کا ایک بندہ سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ اس ہسپتال میں سمرین نام کی ایک بندی نرس کے طور پر بھرتی ہوئی۔ سمرین نہایت ہی خوبصورت اور قد آور لڑکی تھی، اور کامران کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ اس کی بیوی کا قد بڑا ہونا چاہیے۔ گھر والے جب بھی اس کے لیے کوئی رشتہ یا لڑکی تلاش کرتے تو وہ سب سے پہلے یہی بات پوچھتا کہ لڑکی کا قد کتنا ہے، اور اگر وہ اس کے مطلوبہ قد سے کم ہوتا تو وہ فوراً شادی سے انکار کر دیتا۔ سمرین کا وہ پہلی نظر میں ہی دیوانہ ہو گیا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سمرین نے بھی یہی سوچ کر اس سے ملنا شروع کر دیا کہ کامران ایک ڈاکٹر ہے اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر سمرین نے ایک دن کامران سے کہا کہ ہمارے یہاں غیر مرد کا غیر عورت سے اس طرح ملنا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے مزید نہیں مل سکتی۔ کامران نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک ہفتے کے بعد دونوں کی منگنی طے ہو گئی۔ منگنی کے بعد کامران نے اپنے منگیتر کے ساتھ فارغ وقت میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا، اور کامران نے سمرین کے ساتھ جسمانی تعلق کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، مگر سمرین ضد کرتی رہی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور شادی سے پہلے ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر کامران نے اس سے کہا کہ کچھ ماہ بعد تو ہماری شادی ہو ہی جائے گی، تو تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ پھر شادی سے پہلے ہی ان کے درمیان جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ اس ہسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے جوائن کر لیا جس کا نام ڈاکٹر سارہ تھا۔ ڈاکٹر سارہ بھی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اب کامران ڈاکٹر سارہ میں بھی دلچسپی لینے لگا، مگر ڈاکٹر سارہ ہمیشہ کامران سے دور رہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی ایک نرس کے ساتھ منگنی طے ہو چکی ہے اور کچھ عرصہ بعد ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اور اب گھر والے کامران پر زور دے رہے تھے کہ منگنی کی 1 سال ہو گیا ہے، ہمارے خواہش ہے کہ اب تیری شادی ہو جائے۔ لیکن کامران نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا انتخاب درست نہیں تھا۔ وہ لڑکی شکل کے لحاظ سے تو بہت اچھی ہے، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ کامران اسی نرس کے بارے میں بتا رہا ہے اپنے والدین کو، جس کو بھروسہ دے کر اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا ہے۔ چلیے آگے کی کہانی بتاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ جب اس کے والدین نے یہ بات سنی تو رشتہ انکار کر دیا۔ جب سمرین کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھاگتی ہوئی کامران کے پاس آئی اور کامران سے رشتہ ختم کرنے کی وجہ پوچھی، تو کامران نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں جبکہ تو ایک نرس ہو، مجھے اپنے لیول کی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کہ اب مجھے مل چکی ہے۔ سمرین نے رو کر کہا، جو تم نے اب تک مجھے اندھیرے میں رکھا اور میرا استعمال کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ کامران نے کہا، اگر میں نے تجھے استعمال کیا ہے تو تم نے بھی مجھے استعمال ضرور کیا ہے۔ میں نے بھی تجھے مہنگے زیورات خرید کر دیے ہیں اور تجھ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم میرے لائق نہیں ہے۔ پھر کامران نے سمرین کو چھوڑ کر لیڈی ڈاکٹر کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر سمرین نے کہا کامران سے، میں مانتی ہوں کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم آخری بار مجھ سے فلاں ہوٹل میں ملو۔ کامران نے جب یہ سنا تو سوچا یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ٹائم سے پہلے ہی ہوٹل میں پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے سے ہی سمرین اس ہوٹل میں کامران کا انتظار کر رہی تھی۔ کامران جیسے ہی سمرین سے زنا کرنے لگا تو سمرین نے تکیے کے نیچے سے ایک تیز خنجر نکالا اور کامران کو ہمیشہ کے لیے نامرد کر ڈالا۔
کامران خون سے لت پت ہو چکا تھا، اسے ہسپتال میں منتقل کیا گیا اور سمرن کو پولیس پکڑ لے گئی۔ کامران کی جان تو بچ گئی، مگر اب وہ زندگی بھر کے لیے نامرد بن چکا تھا۔ برے کام کا ہمیشہ برا نتیجہ ہی نکلتا ہے۔ حلال کو چھوڑ کر دونوں نے حرام کام کیا تو دونوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ سمرن اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے دن رات گزار رہی ہے اور کامران ساری زندگی شادی نہ کر سکا۔ چلیے اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک اور عمدہ کہانی لے کر۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔